4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہ کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے پرندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب خود ہی بنا لیتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ گزارا تو ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ ہمیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہوتی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ بڑے ہی پختہ مزاج ہیں، وہ یاد رکھتے ہیں کہ یاد نہیں کرنا۔ اتنی عجیب بات ہے، ہم ساری شادی ناچ ناچ کر نکال دیتے ہیں اور پھر آخر میں جب بیٹی کو رخصت کرنا ہوتا ہے تو ہم قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ جن لوگوں کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے مگر رشتے جوڑنے اور سنبھالنے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان سے مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنی ایک ٹانگ اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں کسی کی دکھتی رگ دیکھی وہیں رکھ دی۔ شک کی دیمت صدیوں پرانے تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں تو خاک تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا میرا رب کتنا کریم ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کر دیا۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنایا۔
وہ پتھر سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں، ہم تو ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ جب تعلق سے مقصد پورا ہوتا نظر نہ آئے تو لوگ آپ سے ایسے بے تعلق ہوتے ہیں جیسے جانتے ہی نہ ہوں۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنے ہوں وہ رونے نہیں دیتے۔ اگر آپ کو آپ کا ماضی تکلیف دیتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا چھوڑ دیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیے، کیونکہ یہ بھی آپ کا ماضی بننے جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے ہم اس معاشرے میں ہیں جس میں موبائل فون کھو جانے کا افسوس نماز کے کھو جانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ کچھ انسانوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر لوگوں کو گلستان کی خبریں دیتے ہیں۔ اپنی غلطی پر اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بھول دیتے ہیں کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہم چپ چاپ ان کو اپنی نظروں میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان رہتا ہے کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ کبھی نہ کہو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے غلط ثابت کر دیتی ہے۔ دنیا بدتر سے بدترین ہو جائے گی، برے لوگوں کی وجہ سے نہیں، اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ انسان کو برباد کرنے کے لیے کون سا فکرہ کافی ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے۔